السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز القدر نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان حفل سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کے خطابات سنے، بالخصوص امیر محترم کپور مغز اور پرسوز سیرت نبویہ پر بیان سماعت کیا۔ یقیناً ایمان بڑھا، دل خوش ہوا، اور موضوع چیز کے بعد بھی بہت سارے علماء خطابات فرمائیں گے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ محض اپنے عزت والے چہرے کے لیے قبول فرما لے۔ ہم اہل حدیث ہیں، مسلک اہل حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی پر مبنی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ جو بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اہل حدیث وحی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو وحی سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ دونوں من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے
کہ قرآن و سنت کی نصوص اور قرآن و سنت کو اور وحی کو کیسے سمجھا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ بات سمجھے ہیں؟ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے۔ فرق کیسے رہ گیا؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث کی نصوص کو اپنے علم کی بنیاد پر نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھا جا چکا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام اور ائمہ مسلمین اور ائمہ اہل سنت نے سمجھا۔ آج دنیا ہم پر معترض ہے کہ آپ وحی کے فہم کے حوالے سے صحابہ، محدثین، ائمہ دین پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ آخر وحی کے فہم کو ان کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہی سمجھے ہیں، ان کے علاوہ یعنی محدثین، ائمہ اہل سنت کے فہم کے مقابلے میں جو فہم ہوگا وہ رد ہے۔ جس آیت کی جو تعبیر ائمہ نے بیان کر دی ہے، محدثین اعظام نے بیان کر دی ہے، جس حدیث کا جو معنی اور مطلب محدثین نے بیان کر دیا ہے، اس آیت اور حدیث کے معنی اور مطلب ان کے فہم کے مقابلے میں دنیا میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے اس آیت کا معنی اور اس حدیث کا مطلب بیان کرے۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے اور یہ ہم لڑتے رہ جائیں گے۔ افسوس اہل حدیثوں، آپ عظمتوں کے استعارہ ہیں، مگر آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ یہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے نعرے بلند ہوتے رہ گئے، اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے مسلک کی اساس اور بنیاد ہے، اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ مگر قرآن و سنت کے معنی، مطالب اور مفاہیم بھی تو ہیں۔ وہ معنی اور مفاہیم اور مطالب پیش کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس دنیا میں صرف اور صرف حق ہے تو محدثین، ائمہ دین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ بس اگر کوئی ہم سے اس بات پر اختلاف کرے تو 100 بار کر سکتا ہے۔ ہم ائمہ اہل سنت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کا علم ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے۔ محدثین جو کہہ دیں وہ حق ہے، ائمہ دین جو کہہ دیں وہ حق ہے۔ محدثین اعظام کی 2 ذمہ داریاں تھی، قرآن و سنت کے معنی، قرآن و سنت کے الفاظ، ان کا دفاع کرنا، اور قرآن و سنت کے معنی کا بھی دفاع کرنا۔ الفاظ کا بھی دفاع کیا اور معنی کا بھی دفاع کیا۔ واضح کر دیا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ ان کا کام تھا وہ کر گزرے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مسلک محدثین پر ڈٹ جائیں، ان کا علم ہماری دلیل، ان کا فہم ہماری دلیل، وہ جانے اور اللہ کی وحی جانے۔ بس یہ ہمارا مسلک ہے، بہت سادہ اور نہایت سادہ ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو دعویٰ ہے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ایسے مانتے ہیں جیسے اصحاب محمد نے مانا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل سنت نے مانا۔ اہل حدیثو، آپ کو اپنی حیثیت کا ابھی تلک علم نہیں ہوا کہ آپ کتنی حیثیت کے لوگ ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھ جیسا گنہگار آپ کو بتاتا ہے آپ جرت اور بہادری کا نام ہے، ایسے ہی آپ نے آپ کو کمزور اپاہج بنا رکھا ہے۔ آپ تو بہت بڑی حقیقت ہے، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے پاس محدثین کا مسلک ہے۔ آپ سے کوئی کسی بھی حوالے سے دلیل مانگے، آپ کہیں میں دلیل دینے کا پابند نہیں، مجھ سے یہ پوچھے کہ محدثین کا مسلک کیا تھا، وہ میں بتانے کا پابند ہوں۔ ائمہ اہل سنت کیا کہتے تھے اس باب میں، اس مسئلہ میں بتانے کا پابند ہوں۔ جائیں دلیل ان سے مانگے، میں دلیل پیش کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہمارا صبر ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ 1400 سال پہلے، پھر صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین کا دور، ائمہ دین کا دور، ہم اس دور سے سرے منہ بھی منحرف نہیں ہوئے۔ دنیا میں ایک آیت لوگوں نے دسیوں بیسیوں معنی اس کو پہنائے، ایک ادھر کھینچتا ہے کہ ادھر کو کھینچتا ہے کہ ادھر کو کھینچتا ہے کہ ادھر کو کھینچتا ہے۔ حدیث کو اپنا معنی پہناتے ہیں، اس حدیث کا یہ معنی، دوسرا کہتا ہے یہ معنی، تیسرا کہتا ہے یہ معنی ہے۔ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے علم پر ہے، جو انہوں نے معنی بیان کر دیا، ہم جرت و جسارت کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے معنی کے مقابلے میں قرآن حدیث کی کوئی تعبیر اور معنی پیش کرے۔ مسلک اہل حدیث کس نے سمجھا؟ وحی سے ائمہ دین نے سمجھا۔ بس ہمارا کام ہے مسلک محدثین پر پیرا دینا، جو محدثین کہیں وہ کہہ دینا، جو وہ کریں وہ کر دینا، ہمارا یہ کام ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ائمہ مسلمین کا عقیدہ تھا۔ دنیا کو ہم انصاف کی دعوت دیتے ہیں، آئیں ائمہ دین کا عقیدہ پڑھیں، پھر ہمارا عقیدہ بھی پڑھیں، بال برابر بھی فرق آئے ہمارے اور ان کے عقیدے کے مابین، پھر ہمیں کہیں کہ آپ سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، انشاءاللہ العزیز سرے منہ بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ہمیں کوئی کہہ دے آپ کا یہ عقیدہ تو محدثین کے عقیدہ سے موافقت نہیں رکھتا، ابھی ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس عقیدے کو معتبر بھی نہیں سمجھتے جو محدثین کا عقیدہ نہیں تھا۔ محدثین کا کام تھا اللہ کی دین کی وحی کی تعبیریں کرنا، وہ کر گئے، اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے، مدون کر گئے، ان کو نشر کر گئے۔ ان کا علم اتنا مبارک آج بھی محدثین کا علم زمین پر موجود اور قیامت کی صبح تک باقی رہ جائے گا۔ مسلک محدثین کو اس دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اتنی بڑی حقیقت کو ماننے والے ہیں، دنیا میں لوگوں نے مذاہب ادا کیے، مسلک آئے مٹ گئے، نام و نشان تک نہ رہا، مگر مسلک محدثین کو اللہ نے بلندیاں اور معراج عطا کیے ہوئے۔ ایک طاقت کا نام ہے اہل حدیث، ایک جرت کا نام ہے۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ ٹھیک محدثین والا عقیدہ ہو جائے اور ہمارا عمل، اللہ کی قسم ہے چٹان سے زیادہ ہم مضبوط ہیں۔ جو ہم سے ٹکرائے گا اس کا سر وہ اپنے سر پھوڑ دے گا۔ اہل حدیث کے بچوں سے کسی کا مقابلہ نیچے جائے کہ ہمارے علماء کا کوئی مقابلہ کرے۔ میں تو آگے چلتا ہوں، یہ حدیثیں محدثین کی سندوں سے آئی ہیں، دنیا جانتی ہے۔ امام بخاری، احمد بن حنبل، دیگر ائمہ نے، اہل سنہ نے، محدثین نے
اپنی سندوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ تک حدیثیں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں. اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر حکم لگائے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. یا تو آئیں اہل حدیث ہو جائیں. اگر آپ اہل حدیث نہیں ہیں تو آپ کو کسی روایت کسی حدیث پر حکم لگانے کا صحیح یا ضعیف کہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. میں مر جاؤں تو میری قبر پر بھی یہ بات کہنا کہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کا یہ بندہ کہتا تھا. یہ حق صرف اور صرف زمین پر اہل حدیث کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. میں اسی پر قائم ہوں, اسی پر اللہ مجھے موت دے دے. کیا سمجھتے ہم نے مسلک اہل حدیث کی حقیقت کو سمجھا ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کسی راوی کو ثقہ یا ضعیف کہنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں سوائے اہل حدیث کے. معذرت کے ساتھ جو بھی اہل حدیث نہیں حدیثوں پر حکم لگاتا ہے, حدیثوں کا اپنا معنی پہنانتا ہے, راویوں پر حکم لگاتا ہے, وہ خائن ہے, خائن, وہ مجرم ہے محدثین کا. یہ حق اپنے پاس رکھو, آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق تھا. آپ نے کسی کو کیوں دے دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا. اب آپ کو ہمارے مسلک کی حقیقت کا علم ہو گیا کہ ہمارا مسلک کیا ہے, ہمارے مسلک کی روح کیا ہے. عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے, اگر ہم تک یہ بات پہنچے کہ ائمہ اہل سنت وضو کرتے وقت صرف پاؤں کی انگلیوں کے ناخن دھوتے تھے, اللہ کی قسم ہم ناخنوں کے علاوہ کچھ نہیں دھوئیں گے. بات تو نہیں سمجھے؟ اس قدر سپردگی ہے ہمارے مسلک کے اندر, ائمہ کے سامنے ہم آنکھیں جھکائے کریں. بے شک قرآن کریم میں حکم آ گیا بالفرض والمحال. یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اللہ کا حکم ہو اور محدثین ایسے کہیں. بات سمجھانے کی غرض سے یہ بات کہی کہ اہل حدیث کے اندر دین کا اتباع کیسے ہے, ایسے ہے جیسے ائمہ محدثین نے کیا. یہ ہے ہمارے مسلک کے اندر اتباع. ہم اس ناخن سے آگے نہیں ہوں گے. لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ کیا کرتے ہو, ہم کہیں گے وہ دیکھو ائمہ محدثین ایسا کر رہے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, جاؤ ان سے پوچھو. یہ ہمارا کام نہیں, تمہارا کام ہے. اگلی بات, ہم اس وقت فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں, پرفتن دور ہے. ہر طرح شرک و کفر ہے, الہاد, بے دینی, راہ روی, زمین شر سے فتنوں سے بھر چکی ہے. ان حالات میں اہل حدیثوں ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں, اللہ کی وحی کے ساتھ چمٹ جائیں, دنیا کو اپنے عقیدہ اور عمل کے ساتھ پیغام دیں کہ ہم اہل حق ہیں. علامہ ابن حجر حیتمی نے, جن کی وفات 972 ہجری میں ہوتی ہے, اپنی کتاب الزواجر میں یہ بات لکھی ہے, ان وصفہ بغیر صفتہ تکذیب لہ ویوخذ منہ ان کل صفت اجمعوا علی ثبوتها لہ یکون انکارها کفرا. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے سید البشر کانفرنس سے کیا سیکھا ہے, ایک جواب ہونا چاہیے, ہم نے یہ بات سیکھی ہے ان وصفہ بغیر صفتہ تکذیب لہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف بیان کرنا, آپ کی وہ صفت بیان کرنا جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی تکذیب ہے. رسول اللہ کا جو وصف قرآن و حدیث اور وحی میں ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی وصف بیان کرنا یہ آپ کی تکذیب ہے. یہ آپ کو استغفر اللہ علیہ باللہ جھٹلانا ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف امت
امت کے اجماع میں ثابت ہو گیا، سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی صفت ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار، یہ ہمارا مسئلہ کیسا لگا؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے، بلکہ یوں کہوں یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بیان کرنا، آپ کی ایسی صفت وصف بیان کرنا جو قرآن و حدیث آپ کا وصف ثابت نہیں، تو گویا آپ کو جھٹلانا ہے، اور جو ثابت ہے اس کا انکار، بولیے اس کا انکار کفر ہے۔ یہ سید البشر، بشر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نہیں؟ آپ بشر ہیں کہ نہیں؟ بشر ہیں؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو، میں اپنے علماء کی موجودگی میں نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر۔ بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ آپ کے ہمارے ماحول معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، کہتے نور من نور اللہ، آپ کو اللہ کا نور یا ویسے نور مانتے ہیں، تو ان پر کیا فتویٰ؟ ہم کہتے ہیں ان پر ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعویل انسان کا دفاع کرتی ہے، تعویل انسان کا کیا کرتی ہے؟ دفاع کرتی ہے۔ اگر وہ تعویل نہ کریں اور نصوص سامنے ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی اور امت کا اجماع بھی، اور کوئی کہے میں رسول اللہ کو، پیغمبر اسلام کو بشر نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، حافظ عراقی نے بھی یہ فتویٰ دیا تھا، اس دور سے لے کر آج تک علماء حق نے اس فتویٰ کو لیا ہے۔ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، بشر کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مانتے۔ یہ مسئلہ قرآن کی نصوص سے، احادیث سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ یہ بات ہمیں ابو بکر صدیق نے بتائی، عمر خطاب نے بتائی، عمر ابن خطاب نے بتائی، ہمیں عمر بن عباسہ سلمی نے بتائی، برا بن عازب نے بتائی، ہمیں سیدہ عائشہ نے بتائی، دیگر اصحاب محمد نے بتائی کہ محمد الرسول اللہ بشر تھے۔ کون تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشر تھے۔ اللہ نے انسانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ کو لازوال اعزاز، نبوت کے لازوال اعزاز سے نوازا اور آپ کے سر اقدس پر نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کو میں نے یہ شرف بخشا ہے۔ میر صاحب بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، شاید آپ نے توجہ نہیں دی ہے، وہ ہمارے دماغوں کو صاف کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے ہمارے بارے میں تمہارا جو خیال ہے شاید یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلطی پر مبنی ہے، کلیئر کر لو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دو، لوگوں اہل حدیث ہو جاؤ۔ کوئی گنجائش نہیں ہے مسلک اہل حدیث کے علاوہ۔ یہ میں آپ کو ایک اٹل حقیقت کی طرف لے جا، ہر ایک کو دعوت دے دو، ہر ایک کو دعوت دے دو۔ آؤ ہم مسلک محدثین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، دین سمجھا جا چکا ہے، نصوص سمجھی جا چکی ہیں، عقائد وضع ہو گئے ہیں، احکام وضع ہو گئے ہیں، ہمارا کام صرف اور صرف اپنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ بشر استعمال ہوا، کون سا لفظ؟ دوسرا لفظ عبد، کون سا لفظ؟ عبد استعمال ہوا ہے، اور تیسرا المرء، المرء کا معنی مرد، اور چوتھا رجل۔ یہ چار الفاظ قرآن و حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، بشر، عبد، مرد اور رجل، یہ چار الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی قرآن میں اور حدیث میں
آپ نے متعلق بتایا کہ میں بشر ہوں، انما کلمہ حسر کے ساتھ بتایا انما انا بشر، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا انا بشر، کلمہ حسر کے ساتھ بتایا کسی کو کوئی واما نہ ہو، میں سوائے جنس بشریت سے کچھ بھی نہیں ہوں، یوحا الیہ، میرے اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے کہ مجھ پر وحی کی ہے، ہوں تو میں بشر، ہوں تو میں انما انا بشر، انما انا بشر، انما انا بشر، اس کے علاوہ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انا بشر ہوں، میں بشر ہوں، نہیں، ایک دن بھی نہیں فرمایا، کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ تو انا نور ہوں کبھی فرمایا آپ نے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ انا نور ہوں، کہتے نور من نور اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، یہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اہل سنہ والجماعت کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت سرے سے موجود ہی، بولتے تو نہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، یہ مسلمانوں کی کتابوں میں بولتے نہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، بے حقیقت بات۔ حافظ سیوطی جیسا انسان، اتنا تدبر رکھنے والا، وہ کہتا ہے میں اس کی سند پر آگاہی نہیں پا سکا، اور آج تک دنیا جہان میں اس کی سند کسی سنی معتبر کتاب، حدیث کی کتاب سے کوئی پیش نہیں کر سکا، آج تک نہیں کر سکا، تو قیامت کی صبح کو بھی کوئی پیش کر سکتا تو بیان کرے، جھوٹو ممبروں پر بیان کرو، رسول اللہ کی ذات گرامی پر جھوٹ بولو۔ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، قل آپ فرما دیجئے میں بشر ہوں، مگر آپ کے علاوہ کوئی اور نہ کہے کہ میں بشر ہوں۔ سید عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کے اندر، موجم کبیر طبرانی کے اندر، مستدرک کے اندر، اور اختصار کے ساتھ ابو داؤد نسائی اور ترمذی کے اندر روایت ہے، امام ابن خزیمہ ابن حبان نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کان بشر من البشر، میرے نبی کی بیوی کیا کہتی ہیں؟ محمد انسانوں میں سے ایک، اور بشروں میں سے، آپ بشر سے، کان بشر من ال، پیغمبر بشر تھے، پیغمبر کیا تھے؟ بشر تھے۔ یہ کہتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیوی کہتی ہے۔ ہمیں تو وہ صحابی بھی نظر آتے ہیں، کہا کرتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل تھے۔ رجل کیا مانا؟ انسان تھے۔ کہتے ہیں جی آپ سید البشر کہتے ہیں، سید الانسان کیوں نہیں کہتے؟ او بھائی یہ تو معدود صلی اللہ سے سید الانسان، بشر کا ایک پیغام ہے کہ بشریت کی جن سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام بشر و انسانوں سے آپ افضل والا ہیں، سید الانسان، انسان تو انس سے ہے۔ بھئی انس کرنے والوں کے سید ہیں، یہ وہمہ ہو سکتا تھا، شبہ پڑھ سکتا تھا کہ نہیں پڑھ سکتا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں جی؟ ابو البشر، آدم علیہ السلام ابو البشر کہتے ہیں نا، ابو الانسان کیوں نہیں کہتے؟ نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں، ابو الانسان ثانی کیوں نہیں کہتے؟ کہتے مثلکم، تمہاری مثل، تمہاری مثل۔ یہ کیسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تمہاری مثل سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں نا آپ کو اس کی مثل سے کیا مراد ہے۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ کہ نوح علیہ السلام کو قوم جھٹلاتی ہے، آپ کی نبوت کا انکار کرتی ہے، ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ بولے ہیں یہاں، بولے ابن جریر طبری بولے ہیں، 310 ہجری کا امام، مؤرخ بھی ہے، محدث بھی ہے، لغوی امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی، الا بشرا مثلنا،
یعنون بذالک انہ آدمی، وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح آدمی ہیں، مثلہم فی الخلق والصورت والجنس، جیسے ہماری تخلیق ایسے آپ کی تخلیق، جیسے ہماری صورت ایسے تیسے آپ کی صورت، جیسے ہم جس جنس سے آپ اسی جنس سے۔ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کأنہم کانوا منکرین ان یکون اللہ یرسل من البشر رسولا الی خلقہ، وہ تو اس بات کے منکر تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجے، وہ بھی انسانوں کی طرف۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں ہمارے محدثین نے کیا معنی کیا؟ مثل کا معنی ہماری جنس سے، مثل کا معنی جیسے تم انسان میں بھی انسان، تم بشر میں بھی بشر۔ جو عوارض ایک انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، انسان کو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوئے تھے، ہر پیغمبر کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کو کبھی جنون کا مرض نہیں لاحق ہو سکتا، بس باقی ہر مرض پیغمبر کو لاحق ہو سکتا ہے، حتیٰ محمد الرسول اللہ کے وجود مقدس پر اور موسیٰ علیہ السلام کے وجود اقدس پر جادو بھی ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بخاری میں رسول فرمایا نا ایوکم مثلی، تمہیں کون ہو جو میری مثل ہو؟ کہتے ہیں یہ دیکھو تو مثل کا یہاں کیا معنی کرو گے؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک نے بالکل حق فرمایا اور سچ فرمایا کہ قوت و طاقت میں آپ میری مثل نہیں۔ یہاں نفی تو قوت اور طاقت کی ہو رہی ہے، جنس کی نہیں ہو رہی، ادھر ہو رہی ہے جنس کی بات۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں جانوروں کا، درندوں اور پرندوں اور چرندوں کا ذکر ہے، الا امم امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، امثالکم، جیسے تم امت ویسے یہ بھی امتیں ہیں، تم ان کی مثل امت ہو۔ ہم کہتے ہیں امت ہونے میں ہم ان کی مثل، وہ ہماری مثل ہے، مگر جنس ہونے میں نہیں، وہ بھی تو امت ہی ہے نا، سمجھ تو نہیں آئی، وہ بھی امت ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ مصباح فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی مثال اس طاقچے جس کے اندر وہ چراغ، روشن چراغ ہو۔ کہتے بتاؤ کہ اللہ کا نور اور وہ جو چراغ کا نور ہے، مثل نور ہی، وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسے محمد اور ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ تو نہیں آئی۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نور دو طرح کا، ایک صفت ہے، ایک کیا ہے؟ تو اللہ کی صفت ہے نور، اس کی مثال، اور ایک ہے نور مخلوق، ایک نور مخلوق جو اللہ اپنے مومن بندے کے دل میں ایمان کی صورت میں ودیعت کرتا ہے۔ یہاں نور خلق مراد ہے، مخلوق مراد ہے، نہ کہ اللہ کی صفت مراد ہے۔ لہذا وہ نور جو مومن کے دل میں ہے وہ چراغ کی مثل ہے، یا وہ چراغ اس نور کی مثل ہے۔ کل انما الہکم الہ واحد، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف آپ کہیں گے؟ یہاں تک جال حق کے اندر لکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تھے، اصل میں تو نور تھے، اصل میں تو نور تھے۔ افسوس، سماعت فرمائے، اصل میں تو آپ نور تھے، بشریت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا تاکہ لوگ مجھ سے ڈرے نہ، گھبرائے نہ، وحشت نہ کھائیں۔ کہتے ہیں جس طرح شکاری شکار کی سی آواز نکال کر اسے شکار کرتا ہے، تیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نور، مگر انسانی لبادہ میں آپ نے ان کو اپنے آپ کو پیش کیا ان کے سامنے۔ رسول اللہ کو اور آپ کے منصب نبوت کو شکاری کا کھیل سمجھتے ہو تو، اور الزام ہم پر کرتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں۔ ہماری گستاخی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے وہی مطالب لیتے ہیں جو اصحاب محمد نے بیان کیے ہیں، محدثین اعظام نے بیان کیے ہیں۔ اور مسلمانوں،
نبی پاک اندر اندر سے نور، اوپر آپ نے بشریت کا لبادہ اوڑا، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ بولتے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کسی مسلمان کا عقیدہ اس دنیا میں اور کسی مسلمان کا عقیدہ دنیا میں، یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ اتنا باطل، اتنا برا عقیدہ، اتنا گیا گزرا عقیدہ۔ صحابہ واقف نہیں، تابعین سے واقف نہیں، تبع تابعین سے واقف نہیں، ائمہ دین سے واقف نہیں، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی کے مسلمان ائمہ دین علماء حق سے واقف نہیں ہے۔ یہ دین کیسا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ کی وحی سے ثابت ہوا، اور وہ وحی کا علم اور دین اصحاب محمد کے ہاتھ آیا، آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا، وہ دین ہے۔ ایک مسلمان بھی نہیں نظر آتا، کتنے مسلمان؟ ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا جو کہتا ہو کہ رسول کریم اندر اندر سے کیا تھے اور بہر بہر سے بشر تھے۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، نہایت معذرت کے ساتھ، نہایت ہماری بھی کوئی مجبوری ہے، اس کو کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم اللہ کی قرآن کتاب کی کوئی غلط تعبیر کسی کو کیوں کرنے دیں؟ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ دور گیا جب لوگ تعبیریں کرتے تھے، اب ہمارا دور ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو بیدار ہو جاؤ، امت کے سامنے ائمہ کا عقیدہ پیش کرو، ائمہ اہل سنت کا عقیدہ پیش کرو۔ اگر آج آپ نے ثابت کر دیا انسانوں کو کہ محمد الرسول اللہ بشر تھے، آپ نے ثابت کرا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور عالم الغیب، اور بشر عالم الغیب ہو سکتا اور بشر عالم الغیب ہو سکتا نہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہ تھے، کہ بشر مختار کل ہو سکتا، سمجھ آتی؟ اور ثابت کر دیا کہ رسول کریم حاضر ناظر اور بشر کبھی حاضر ناظر ہو سکتا۔ کتنے عقائد آپ نے ثابت کر دیے، رسول اللہ کی بشریت ثابت کر دے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت جو نصوص قرآن اور حدیث پر مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کہتے نہیں آپ تو نور تھے۔ وَجَعْلُوا مِنْ عِبَادِهِ وَجَعْلُوا، کیا آیت کریمہ ہے؟ وَجَعْلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا، وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا، اللہ کے ٹکڑے بنا دیے، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ اللہ کا جز ہے، یہ بھی اللہ کا جز ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، محمد اللہ کا نور ہے، اللہ کا جز بنا دیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ بات کہہ کر کہ اللہ تو بشر پر وحی نہیں کرتا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی وحی نہیں کی، یہ بات کہہ کر انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ کافر قومیں جو تھی، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، ہر کافر یہ کہتا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ کافر کیا کہتے تھے؟ بشر نبی نہیں ہو سکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا، ایسے ہی فرعون اس کے حواریوں نے سیدنا موسیٰ اور ہارون کو کہا تھا، اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یہ جو موسیٰ اور ہارون ہیں ہمارے جیسے، یہ بشر ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کافر کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرح تو انسان ہو، ہم آپ کو نبی کیسے مانے؟ نبی بشر جو ہوتا ہے، بشر وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ بشریت نبوت کے منافی چیز ہے، یا نبوت بشریت کے منافی چیز ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ جس نبی کو جھٹلایا گیا، جس نبی کو جھٹلایا، لوگوں نے اس لیے جھٹلایا تھا کہ آپ بشر ہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ وَسَرُّ نَجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کافروں نے سرگوشیاں کی، سر چھوڑ دیے۔ محمد تو تمہاری طرح بشر ہے، دعویٰ نبوت رکھتا ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ کھلے آنکھوں تم جادو کی لپٹ میں آ گئے ہو۔
کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے فتح الباری کے اندر، ھذا یخاطب کفار قریش یستبعدون کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا من اللہ لکونہ بشر من البشر۔ اللہ نے مشرکین مکہ سے یہ خطاب کیا ہے۔ مشرکین مکہ سے کیا کہا؟ وہ تو بعید خیال کرتے تھے کہ کوئی بشر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں اور اللہ انسانوں میں کوئی رسول مبعوث کرے، کیونکہ آپ تو بشر۔ ہر دور کے ائمہ نے ہر دور کے ائمہ نے ہر دور کے ائمہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ دو اعتراض، بلکہ ایک ہی اعتراض کہ آپ بشر ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مانیں؟ اس اعتراض کے ختم کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ کتنی صورتیں ہو سکتی تھی؟ پہلی صورت یہ کہ ان کے اعتراض کو تسلیم کر لیے جائے، ہاں بشر نبی نہیں ہو سکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن میں ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہاں ان کی بات کو غلط کرا دیا جاتا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہے۔ قرآن نے یہ مقدمہ پیش کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہاری مثل بشر ہوں، جیسے آپ انسان ہو تیسے میں انسان ہوں۔ مقام رتبے کی بات نہیں ہو رہی یہاں، منزلت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، تو جنس کی بات ہو رہی ہے۔ میں جنس بشریت سے، جیسے تم انسان ہو تیسے میں انسان ہوں۔ یہ تو نہیں کہ میں تمہارے جیسا مقام و مرتبہ میں عزت و رفعت میں ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو بشریت کا ثبوت، جن سے بشریت کا ثبوت ہے۔ مطالبہ ہوا کہ آپ معجزات پیش کریں، قل سبحان ربی حل کنت الا اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک ہے، میں تو سوائے بشر کے کچھ نہیں ہوں، میرا تو بس ہی نہیں چلتا، میں خود کیسے معجزہ ظاہر کر دوں؟ میرا اللہ مجھے معجزہ عطا کرے گا تو میں پیش کر سکتا ہوں، ورنہ میں معجزہ عطا پیش کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو اس کو انسانی شکل میں متشکل کر کے بھیجتے نا، وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ، ورنہ ان کا شک دور ہی نہ ہوتا۔ ان کا شک بھی تو دور کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ قَالَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ۔ اللہ قاف قرآن کی قسم یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ہی منہم، ان میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رہبر اور رہنما اور ہادی پیشوا چنا۔ قرآن کی کتنی نصوص ہیں، کفار کے عقیدے کا رد کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت فراہم کر دی قرآن کہ آپ بشر ہیں۔ عبد کا لفظ بھی آپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی بہت ساری نصوص ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو انبار لگے ہوئے ہیں، انبار لگے۔ سب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم ان محمدن بشر یغضب کما یغضب البشر، اللہ محمد بشر ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے، محمد بشر ہے اسے غصہ آ جاتا ہے۔ رافع بن خدیج انصاری بیان کرتے ہیں، مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ انصار صحابہ کھجوروں کی پیمندکاری کر رہے ہیں، جس کو تعبیر النخل کہتے ہیں، یہ تلقی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو کھائے تھے۔ آپ نے سمجھا شاید یہ بدشگونی ہے کوئی،
آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. صحابہ آپ کے حکم کی تعویل و تقویل میں رک گئے. عرصہ گزرا تو پھل ہی نہیں آیا کھجوروں میں. یہ پیمت کاری کے بغیر کھجور کا درخت پھل نہیں دیتا. صحابہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہم نے آپ کا حکم مانا, آپ کے حکم کی تعویل میں ایسا کر لیا, پھلوں میں نقصان آیا. نبوت بولتی ہے, نبوت انما انا بشر, میں کیا ہوں, اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بی وَإِذَا مَرْتُ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. ایک حدیث ایک جملہ میں رسول اللہ نے 2 بار فرمایا انما انا بشر, انما انا بشر. یہ جو ہوا بے تقاضا بشریت ہوا, بحیثیت نبی کے نہیں ہوا. میری 2 حیثیتیں ہیں, ایک انسان کی ایک نبی کی, ایک انسان کی ایک نبی کی. جب اللہ کی دین کی بات کروں بحیثیت نبی بات کہوں تو پھر میری بات کو اپنے داڑوں میں لینا ہوگا, اپنی رائے پیش کروں. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, جیسے انسانوں کو غلطی لگ جاتی ایسے ہی میں محمد کو غلطی لگ جاتی. اللہ اکبر. انما انا بشر انسا کما تنسون فائزا نسیتو فذکرونی. میں بشر ہوں, میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. میں نماز بھی بھولوں مجھے یاد کرا دیا کرو. بخاری رسول اللہ فرمائے اما بعد الا ایھا الناس, اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر ان یاتی رسول ربی فاجیب. میرے رب کا الچی پیغام رب کا لے کر آئے اور میں اس پر لبیک کہہ دوں گا. اللہم فإنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له رحمة زکاة ورحمة. اللہ میں بشر بے تقاضا بشریت کسی انسان کو میں نے ایسا ویسا کہہ دیا یا اس پر لعنت کر دی یا اس کو میں نے کوڑے مارے, یہ اس کے لیے پاکیزگی کا باعث اور رحمت بنا دے, یہ رحمت بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے بھی بات کرتے ہیں. سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے, مسند احمد کے اندر, حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر روایت ہے. آپ نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کیا, فرمایا یا ایھا الناس, صحابہ کا اجتماع ہے, یا ایھا الناس انما انا بشر ورسول. میں ہوں بشر, میں بشر ہوں, بشریت کے علاوہ کسی اور جنس سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ, کوئی تعلق اور واسطہ, اور ہوں میں اللہ کا سچا رسول, ہوں میں اللہ کا سچا رسول. اور عائشہ کیا فرماتی ہے, کانا بشر من البشر, آپ انسانوں میں سے انسان, بشروں میں سے بشر تھے. محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, طبقات ابن سعد کے اندر روایت ہے, آپ نے فرمایا انما انا بشر, میں بشر ہوں. آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی, 18 مہینہ کے تھے وفات ہوئی. سورج گرہن لگ گیا, لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند سیدنا ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن لگ گیا ہے. فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, سورج اور چاند اللہ کی, ان کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے, جب ایسے ہو جائے تو مسجدوں کا رخ کرو. رسول کریم رو رہے تھے, نبوت رو رہی تھی, آپ رو رہے تھے, آنکھیں بہ رہی تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں اور رو رہے تھے. انما انا بشر, انما انا بشر تدمع العین وتخشع القلب ویخشع القلب. آنکھ روتی ہے, آنکھ روتی ہے, دل غمگین ہے. ما نقول ما یخذل رب, ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دے. واللہ یا ابراہیم, بات سمجھ نہیں آئی,
بیٹا میت ہے، آپ کہتے ہیں یا ابراہیم۔ ابراہیم سن رہے تھے؟ نہیں، ابراہیم سن رہے تھے واللہ یا ابراہیم انا بکا لمحزونون۔ ابراہیم آپ کی وجہ سے ہمارا دل زخمی ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، ایک شقی القلب بدبخت آیا، آپ کے گلو عطر میں اس نے چادر ڈالی اور کھینچا، آپ کی آنکھیں بہرا قریب تھا کہ آپ پر اللہ کا حکم فیصلہ موت آ جائے۔ سیدنا ابو بکر دخیل ہوئے، پیچھے ہٹو، اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا یکون ربی اللہ۔ یہ آیت پڑھی، کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا، اس آدمی کو قتل کرنے پر درپے ہو، وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ کہہ دو یہ نور نور نور، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا۔ میرا اللہ تمہارے اور آپ کے درمیان گواہ۔ اللہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کس جنس سے ہوں، تم جو مرضی کہتے رہ جاؤ، میں سوائے جنس بشریت کے اور کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ابو وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے، کسی جگہ پر عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو آپ نے دیکھا اور فرمایا میرے دل کرتا ہے کعبۃ اللہ میں جو سونا اور چاندی ہے اس کو میں انسانوں میں بانٹ دوں، فقیروں میں بانٹ دوں۔ میں نے کہا ما انت بفاعل۔ شیبہ بن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں لما، کیوں نہیں کر سکتے؟ لم یفعل صاحباکا لم یفعل صاحباکا لم یفعل صاحباکا۔ یہ کام آپ کے صاحب محمد نے، آپ کے صاحب ابو بکر نے نہیں کیا۔ ہم المرآن ہم المرآن ہم المرآن یقتدا بہما ہم المرآن یقتدا بہما۔ دو ہستیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، ان کی اقتداء چاہیے۔ خریدے بخاری سے اس روایت، ان الفاظ کو خریدے۔ صحابی کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رجل تھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک وہ بندے تھے جن کو اللہ نے اختیار دیا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آخری بات سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سنتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں، میرے بعد بہت سارے علماء آنے والے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے کسرا کے ترجمان سے آپ نے بات سنبھائی، باس رب السماوات و رب الارضین، باس رب السماوات و رب الارضین، تعالی ذکرہ و جلت عظمتہ، الینا نبینا من انفسنا نعرف اباہ و امہ، نعرف اباہ و امہ۔ سبحان اللہ، رب السماوات نے، رب الارضین نے، زمین و آسمان کے رب نے، زمین و آسمان کے رب نے ہماری طرف ہمارا نبی بھیجا، من انفسنا، ہماری جانوں میں سے، من انفسنا، ہماری ہم میں سے بھیجا، ہم میں سے بھیجا، نعرف اباہ و امہ، ہم تو محمد کریم کے والدین کو، آپ کے باپ اور والدہ ماجدہ کو جانتے ہیں۔ یہ سے یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تین باتیں انتہائی اہم ہیں ایمان کی صحت کے لیے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات بھی اگر نہ ہو تو ایمان کا دعویٰ درست نہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی کی معرفت ہو، کیونکہ جب تک نام کی پہچان نہیں، معرفت نہیں، تو انسان کی معرفت ہو سکتی۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے۔ کیا ہے؟ دوسری بات کہ آپ بشر ہیں، آپ کی بعثت کن سے ہوئی؟ انسانوں سے ہوئی ہے۔ اور تیسری بات آپ کا تعلق عرب سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔